خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ میں چونکہ سرکاری ملازم تھا اور میرے کام کی نوعیت کچھ یوں تھی کہ میرا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا۔ کئی برس پہلے کی بات ہے کہ اسی طرح میرا تبادلہ ایک چھوٹے شہر میں ہوا تو میری رہائش کا بندوبست اس علاقے کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں کیا گیا۔ میں چونکہ اکیلا بندہ تھا تو میرے لیے ایک کمرہ کافی تھا، جبکہ ریسٹ ہاؤس کے دوسری طرف پہلے سے ایک فیملی آباد تھی۔ اس فیملی کے سربراہ ہمدان صاحب تھے جو ایک سرکاری ملازم تھے۔ فیملی میں ان کے 3 نوعمر بچے جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ تینوں بچے بلا کے شرارتی اور سارا دن اودھم مچاتے پھرتے تھے۔ ہمدان صاحب کی بیوی طبیعتاً سست اور لاپرواہ عورت تھی۔ اسے اپنے بچوں کی تربیت، صفائی ستھرائی اور دیگر عوامل میں بالکل دلچسپی نہ تھی۔ بچے تقریباً سارا دن ہی ریسٹ ہاؤس کے عقبی طرف بنے چھوٹے سے کچے باغیچے میں کھیلتے اور لوٹتے رہتے تھے۔ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے خوراک کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ان کی آیا کی تھی۔ بچوں کی آیا عمر رسیدہ عورت تھی جو بڑی محنت اور ایمانداری سے بچوں کا خیال رکھتی، مگر بچے حد سے زیادہ شرارتی تھے۔ بچوں کی آیا نے چند ایک بار اپنی مالکن سے کہا کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے لیے کوئی ٹیوٹر وغیرہ رکھ لی جائے جو بچوں کو کچھ گھنٹے پڑھا لکھا دیا کرے۔ اس طرح بچے اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دینے لگیں گے۔ ہمدانی صاحب کی بیگم نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور کچھ عرصے کی تلاش کے بعد انہیں ایک مستقل ٹیوٹر مل گئی۔ ٹیوٹر کی خاص توجہ اور محنت سے بچے کافی حد تک کھیل کود سے دھیان ہٹا کر پڑھائی لکھائی کی طرف بھی متوجہ ہونے لگے تھے۔ ہمدان صاحب کا بڑا بیٹا نوروز بلا کا شرارتی بچہ تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ سارا وقت کچے باغیچے میں مٹی میں لوٹنا اور اودھم مچانا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور اب تو ایک نئی عادت اس میں بڑی شدت سے پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اس کچے باغیچے کے ایک کونے میں لگے ایک جنگلی پودے کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی پراسرار اور نامعلوم زبان میں اس پودے سے بات بھی کرتا تھا۔ گھنٹوں اس جنگلی پودے کے ساتھ ہنسنا کھلکھلانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ بوڑھی آیا نوروز کی اس عادت سے اب دل ہی دل میں خوف کھانے لگی تھی۔ نوروز کے مطابق وہ پودا اس کا دوست ہے اور اس کا نام ہیسو ہے۔ آیا نے ہمدان صاحب کو نوروز کی کیفیت بتلائی تو انہوں نے بذات خود نوروز کو ڈانٹا کہ وہ اس گندی مٹی زدہ کیاری میں نہ بیٹھا کرے، لیکن نوروز اپنی ضد اور عادت کا پکا رہا اور نہ مانا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اور ہیسو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمدان صاحب نے پیار سے بیٹے کو سمجھایا کہ وہ ایک جنگلی اور بے زبان پودے سے کیوں باتیں کرتا ہے، تو نوروز کہنے لگا، ہیسو بے زبان نہیں ہے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ نوروز اب حد سے زیادہ اس جنگلی پودے کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا، جو کہ یقیناً تشویشناک بات تھی۔ ہمدان صاحب چونکہ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر چکے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ خدا نخواستہ بچے کو کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق نہ ہو گیا ہو، سو میرے مشورے پر وہ نوروز کو لے کر ماہر نفسیات کے پاس جا پہنچے۔ ہر طرح کی جانچ کے بعد ڈاکٹر نے بچے کو صحت مند قرار دے دیا، جبکہ بچے کی حالت جوں کی توں تھی۔ ہمدان صاحب اب کافی فکر مند تھے۔ پھر ایک روز ایک بیٹھک جس میں بشمول بچے کی ٹیوٹر جن کا نام عالیہ تھا، ہم سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، کیونکہ نوروز کی اس عادت سے اس کا کافی نقصان ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی میں پیچھے رہ گیا تھا، جبکہ کھانے پینے کی اس کو کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی، اور اس کے مزاج میں بھی بڑی تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ جب کوئی اسے اس پودے سے دور رہنے کا کہتا تو وہ اس سے لڑ پڑتا تھا۔ بہرحال ہم سب نے باغیچے کے مالی کو بھی اس روز بلوا لیا تھا کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ پودا آخر کس نوعیت کا ہے، کیونکہ باغیچے کے تمام پھول پودے اسی نے اگائے تھے۔ مالی بیچارہ کافی دیر تک پودے کا بغور جائزہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ایک خودرو یعنی خود اگ جانے والا پودا ہے۔ اسے اس پودے کے بارے میں کوئی معلومات بھی نہیں، کیونکہ اس نے وہ پودا نہیں اگایا۔ ہمدان صاحب نے بڑے غصے سے کہا کہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ مس عالیہ نے جھٹ یہ تجویز دی کہ اس پودے کو اس وقت کاٹا جائے جب نوروز سو رہا ہو، کیونکہ اب اس کے سامنے اس پودے کو کاٹا گیا تو وہ لازماً کھپ مچائے گا۔ سو مالی نے کہا اس وقت اس پودے کو نہیں اکھاڑتے، عین دوپہر کے وقت آ کر اس پودے کو درانتی کی مدد سے جڑ سے اکھیڑ دوں گا۔ اسی وقت نوروز وہاں منڈلا رہا تھا۔
جب مالی اس مطلوبہ پودے کو کاٹنے آیا تو نہ جانے نوروز گہری نیند سے کیسے سوتے جاگ گیا۔ اس نے مالی کو اس پودے کے قریب جاتے دیکھا تو چیختا چلاتا اس پودے کے قریب آ گیا۔ اس نے مالی کی درانتی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، چھوڑ دو میرے حیسو کو، چھوڑ دو، یہ میرا دوست ہے، دیکھو وہ رو رہا ہے، اسے چھوڑ دو میرے دوست کو۔ مالی نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اس نے فٹافٹ پودے کو کاٹ دیا۔ نوروز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے بڑی پھرتی سے مالی کے ہاتھ سے درانتی کھینچی اور اس کے ہی گلے میں پھیر دی۔ نوروز نے یہ سب کچھ اتنی جلدی میں کیا کہ مالی کے گلے سے خون کی ایک پھوار پھوٹ پڑی۔ بوڑھی آیا وہیں کھڑی تھی۔ اس کی چیخ و پکار سن کر ہم سب بھی باغیچے کی طرف بھاگے۔ سامنے مالی خون میں لت پت تھا، جبکہ نوروز کے ہاتھ میں خون آلود درانتی تھی اور اس کے چہرے سے عجب وحشت ٹپک رہی تھی۔ بمشکل حمدان صاحب اور میں نے نوروز کے ہاتھ سے وہ درانتی چھینی اور مالی کو اٹھا کر قریبی اسپتال پہنچے، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکا اور ہلاک ہو گیا۔ ادھر جب نوروز کو مارا پیٹا گیا، لان تان کیا گیا، تو وہ خوب چیخنے چلانے لگا کہ وہ مالی کے سارے گھر والوں کو جان سے مار دے گا۔ اس کے بعد نوروز کو بھی جھٹکے لگنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ فٹافٹ اسے قریبی اسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹر اس کے مرض کو پہچان نہ سکے اور اسے نارمل قرار دیا۔ ادھر ہمدانی صاحب نے مالی کے لواحقین کو اس زمانے کے لحاظ سے بڑی رقم دی۔ نوروز دن بدن بیمار رہنے لگا۔ وہ صرف ہر وقت ہے سو کہتا رہتا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نوروز مر گیا۔ نوروز کے مرنے کے 2 سال بعد کئی دیگر پراسرار واقعات رونما ہوئے۔ جس مالی نے باغیچے سے پودا کاٹا تھا، اس کے 2 بچے یک کے بعد دیگرے نہ جانے کون سی نادیدہ بیماری کا شکار ہو کر مر گئے۔ اس کا ایک بچہ مرنے سے چند دن پہلے کہتا تھا کہ مجھے خواب میں ایک بڑا سا پودا دکھتا ہے جو کہتا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے کاٹا، مجھے مارا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ نوروز کی ٹیوٹر مس عالیہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ ایک کار حادثے میں ماری گئی۔ کہتے ہیں کہ جس قبرستان میں نوروز کی قبر ہے، اس کے کتبے کے ساتھ بالکل اسی طرح کا پودا اگ آیا۔ ہمدانی صاحب بذات خود دماغی مریض بن کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں جب کبھی بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پراسرار پودا آخر کیا چیز تھی۔